सूरह आल इमरान आज आयत नंबर 140 से हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। इससे पहली वाली आयत की अगर मफहूम को समझते हुए चलें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले अहले ईमान को मुखातिब करके कहा कि जमीन में चलो फिरो और निशानियां देखो किस तरीके से अंजाम हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को झुटलाने वालों का, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को की निशानियां सामने होते हुए भी झुटलाया। और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह से तकवा इख्तियार करने वाले, डरने वाले लोगों को, मोमिनों को भी कहा कि हिम्मत नहीं हारनी, गम नहीं करना। ये हो नहीं सकता कि उम्मत के अंदर हकीकी ईमान मौजूद हो और फिर वो दुनिया में जलील खार हो। यानी कि क्या करना क्या है, इंसान के अंदर अपने ईमान में इतनी ज्यादा पुख्तगी होनी चाहिए कि फिर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ भी मिलेगा और उसको दुनिया की मजबूती का खौफ भी खत्म हो जाएगा। आज अपने प्रॉपर लेसन का आगाज करते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 140 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन अगर यमसस्कुम लगी है तुम्हें, पहुंची है तुम्हें, करहुन चोट, फकद तो यकीनन, मस्सा लग चुकी है, अलकौमा उस कौम को, यहाँ काफिरों की बात की जा रही है, करहुन चोट, मिसलुहु इसके जैसी ही। अगर तुम्हें चोट लगी है तो उन्हें भी यकीनन इस जैसी चोट लग चुकी है। वह तिलकल अय्याम और ये दिन है, नुदाविलुहा हम घुमाते रहते हैं उन्हें, बैनन्नासी लोगों के दरमियान। और ये वो दिन है कि हम इन्हें लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं। वलियालमा और ताकि जान ले अल्लाहु अल्लाह ताला, अल्लाजीना उन लोगों को जो आमनु जो ईमान लाए, वह यत्तखिजा और वो बना ले, मिनकुम तुम में से, शुहदा शहीद। और अल्लाह ताला उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए और तुम में से बास को शहीद बना ले। वल्लाहु और अल्लाह ताला ला युहिब्बु वो नहीं मोहब्बत करता, अव्वालिमीना जालिमों से, अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता जालिमों से। यहाँ पे कितनी वाज़ा तरीके से बताया गया है। अगर हम देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तो ये गज़वा ओहद में जो मुसलमानों को शिकस्त हुई थी उसका हवाला देते हुए उन्हें गज़वा बदर की याद दिलाई है कि जिस तरीके से यहाँ पे 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे ना, बिल्कुल इसी तरीके से उनके भी गज़वा ओहद में 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इसी तरीके से अल्लाह ताला दिनों को घुमाता है, यानी कि कभी भी किसी के दिन रात एक जैसे नहीं रहते। फतह हो या शिकस्त, अच्छा वक्त हो या बुरा, दुख हो या बीमारी हो, परेशानी हो या राहत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिनों को बदलते रहते हैं। और इन दिनों को बदलने में, यानी लोगों के हालात को बदलने में बहुत बड़ी मसलहत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे। इन हरफ शर्त है, अपने बाद आने वाले मुजारे को मजजूम करेगा। ये देखिए, फेल मुजारा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, यम सस, जो कि मजजूम है अफ़आले अरबा होने की वजह से। मीम सीन सीन इसका रूटवर्ड है और कुम इसके साथ मफऊल की जमीर जुड़कर आई है। जब भी, चूंकि हमने ग्रामर का लेसन जो पढ़ा है उसमें हमने मुरक्कबात को पढ़ा है ना, तो एक चीज को जहन में बांध लीजिए। जब भी कोई जमीर किसी इसम के साथ जुड़कर आएगी, आपको पहचान होनी चाहिए इसम की भी और फेल की भी। अगर वो जमीर इसम के साथ जुड़ी हुई है, लाजमी तौर पर वो हालते जर में होगी, चाहे वो कुम की हो, हुम की हो, तुम की हो, कोई भी हो। ठीक है, वो हालत जर की जमीर होगी। अगर वो जमीर फेल के साथ जुड़कर आई हुई है तो वो हालत नसब की जमीर होगी, क्योंकि उस वक्त में वो मफूल बनकर आ रही होगी। फेल के साथ कभी भी हालत जर की जमीर नहीं जुड़ती और इसम के साथ कभी भी मंसूब जमीर नहीं जुड़ती। ये एक पैटर्न जहन में रख लीजिए। करहुम चोट। अब चूंकि यमसस कुम यहाँ पे जो आया ना, यमसस फेल वाहिद मुज़क्कर गायब, इसका फाइल बाहिर हो सकता है। काफ राहा रूटवर्ड के साथ इसका फाइल आ गया चोट, कोई चोट, ये नकरा इसम होकर आया है। करहुन का मतलब है किसी बैरूनी शय से कोई पहुंचने वाला जख्म, जैसे तलवार की मार से इंसान के जिस्म के ऊपर कोई चोट लग जाए ना, ये उस तलवार के जख्म के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन अगर इसको मार्फा कर दिया जाए ना, जैसे अलकरहू, तो उस चोट का मतलब क्या होगा, जिस्म के अंदर किसी वजह से, किसी फोड़े का, किसी कैंसर का, किसी बीमारी का बन जाना। ठीक है, जो कि अंदर की तरफ हो, उसको बाहर से किसी भी किस्म का कोई चोट ना पहुंची और रद्दमल ना हुआ। इतना सा नकरा मारफा का फर्क आता है। और देखिए मीनिंग्स में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। फा तो जवाबी शर्त यहां से शुरू होगा इन शर्तिया का।
تو قد یقیناً حرف تحقیق ہے، اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے، مسا لگ چکی ہے، مسا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، القوما اس قوم کو یعنی کفار کو، قریش کو جو کہ لڑنے آئے تھے غزوہ بدر میں، اور یہ مفعول بن گیا فعل کے لیے، قرہن چوٹ فاعل بن گیا مسا فعل کا، کیونکہ واحد مذکر غائب کا فاعل باہر ہو سکتا ہے، قاف راہا روٹ ورڈ کے ساتھ، مثلہ اس کے جیسی، مرکب اضافی کا پیٹرن ہے۔ یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیے، مثلہ جو ہے نا، یہ اکیلا جو آیا ہے نا، یہ صفت بن کر آیا ہے، یہ مرکب اضافی صفت بھی بن رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ وضاحت بھی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے جیسی مثل بن رہا ہے، مثال دینے کے لیے۔ تو جب ہم دیتے ہیں نا کسی چیز کی مثال، ایک جملہ مکمل ہے، دیکھو تم بہت اچھے ہو، اس کے جیسی، جیسے ہم نے کوئی مثال دی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اس چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس کو مماثلت دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ مثلہ جو مرکب اضافی آیا ہے، یہ جو ہے صفت بن کر آ رہا ہے قرہن کی، چوٹ کی، یعنی چوٹ ایسی ہی چوٹ لگی تھی ان کو بھی جیسی تمہیں لگی ہے۔ وہ تل کا، اور تل کا اسم اشارہ ہے، معرفہ ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، مونس کے لیے ہوتا ہے اور واحد کے لیے ہے، الایام، چونکہ اب ہم نے دیکھا مرکب اشاری بنے گا یہ پورا، اس لیے کہ تل کا جو ہے وہ اپنے ساتھ مشارون علیہ الوالا اسم معرفہ لے کر آ رہا ہے، تو یہ بنے گا پورا مرکب اشاری کا پیٹرن، اشارہ اور مشارون علیہ مل کے مرکب اشاری بنیں گے۔ اب جملے کا حصہ یہ دونوں بنیں گے۔ اب چونکہ مرکب اشاری اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، لہٰذا یہ جملہ بنے گا مبتدا، جملہ مبتدا بنے گا، آگے جو جملے کی شکل میں اس کی خبر آئے گی۔ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول متعلق سارے مل کے ایک پیکٹ ہے، ایک پیکٹ ہے جس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے چونکہ مرکب اشاری سے جملہ شروع ہوا ہے نا، اور مبتدا بنا ہے، تو اگر آگے یہ پیکٹ پورا بن رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے پیکٹ کو ہم خبر کی جگہ پہ رکھ دیں گے، ایک تیار چیز کو خبر کی جگہ پہ رکھ دیں گے، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ پورا ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم پہلے اس کا پیکٹ بناتے ہیں، یعنی جملہ فعلیہ بناتے ہیں۔ نداولوہا ہم گھماتے ہیں، نداولو فعل مضارع جمع متکلم، ٹھیک ہے، جمع متکلم، دال واو لام اس کا روٹ ورڈ دولت سے یہ نکلا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ویسے تو ہا کی ضمیر اس میں مونس کی ضمیر ساتھ جو جڑ کر آ رہی ہے، یہ اس کا مفعول بن کر آ رہی ہے، یہ بھی واحد مونس غائب کی ضمیر ہے۔ تو عدلتے بدلتے رہنا کس چیز کا؟ گھماتے رہنا، پھراتے رہنا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے مالی چکر بھی اس سے مراد ہے، مالی چکر، کیونکہ دولت دال واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے نا، دولت بھی اسی سے نکلا ہے، کہ آپ نے دولت کو دیکھا ہے کہ کبھی وہ ایک ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، آپ بازار جاتے ہیں، آپ بے انتہا پیسے لے کے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ خریدتے ہیں اور ساری دولت کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، یہ دنیا کا سرکل بالکل اسی طرح چل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک سرکل ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کے پاس پرماننٹ نہیں ہے، اللہ نے اس کو ادلا بدلی کر کے گھما کے پھرا کے اس کا سسٹم رکھا ہوا ہے، اور کیوں رکھا ہوا ہے یہ بھی اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں۔ بین الناسی لوگوں کے درمیان، بینہ ایک ظرف ہے، ہم جانتے ہیں الناسی مجرور ہے، اس کے ساتھ مرکب اضافی کا پیٹرن بنا رہا ہے، ظرف کے ساتھ چونکہ یہ مرکب اضافی بنا ہے، لہٰذا یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، لوگوں کے درمیان، اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہاں تک دیکھیے تو یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، دو مفعولوں کے ساتھ آپ کہہ دیں، یا متعلق کے ساتھ لوگوں کے درمیان، مفعول ہی صحیح، تو یہ متعلق ہی بن رہا ہے، اس کو متعلق زیادہ بن رہا ہے، یہ لوگوں کے درمیان، مرکب اضافی جو ہے نا ظرف کے ساتھ متعلق بن رہا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے تو یہاں سے نداولوہا بین الناسی، ایک پورا جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعول متعلق بن کے جملہ فعلیہ مکمل ہو رہا ہے، اور جملہ فعلیہ مکمل ہونے کے بعد وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ جو مرکب اشاری مبتدا بنا تھا اس کی خبر بن گیا پورا۔ اب یہ فعل جو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، یہ پورا ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے سے دوسرا جملہ دیکھیے گا، حرف عطف ہے، لیعلم تاکہ وہ جان لے، لی لام کئی لام تعلیل جو مضارع کو منصوب کرے گا، یعلم فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب کا صیغہ، آئین لام میم اس کا روٹ ورڈ، اللہ اس کا فاعل، ولیعلم اللہ تاکہ اللہ تعالی جان لے،
अल्लादीना उन लोगों को जो, अल्लादीना इसम मौसूल मारफा है, मबनी है, मुजक्कर है और जमा के लिए आता है, आमनू जो ईमान लाए हैं। इसका सिला, मौसूल और सिले के दरमियान में गैप नहीं होगा, ठीक है, और मौसूल सिला दोनों मिलके ही जुमले का फिर हिस्सा बनेंगे। ठीक है, अब हमने सिला बना लिया, मौसूल बना लिया, वाव हरफे अतफ है, ये मौसूल नंबर 1 बना है, और सॉरी सिला नंबर 1 बना है। मौसूल क्या है? अल्लाह दीना, इसका सिला नंबर 1 बना है आमनू, वाव अतफी के जरिए, वा और यत्तखिजा ये भी मंसूब हुआ है लामे कई लामे तालील की वजह से। हमजा खा दाल इसका रूट वर्ड है, फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब मंसूब हो गया हमजा खा दाल रूट वर्ड के साथ। और इसका फाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बाहर मौजूद नहीं नजर आ रहा है, लिहाजा इसके अंदर हुआ की जमीर इसका फाइल हो गई। वो बना ले, मिन कुम तुम में से, मिन हरफे जार, कुम जमीर मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न। हमें कैसे पता चला कुम की जमीर मजरूर है? हालांकि इसके ऊपर पेश है, हमने इसकी पेश को नहीं देखना, इनकी शक्ल एक ही जैसी रहती है, ये जमायर मबनी होते हैं। ये मिन ने हमें बता दिया मजरूर जमीर है, क्योंकि मिन हरफे जार है, इसका काम ही अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करना है, तो मिन के साथ मंसूब या मरफू जमीर हो ही नहीं सकती, इसलिए ये मजरूर जमीर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। शुहदा, शहीद मफूल बन गया, मंसूब इसम आ गया हमारे पास शीन हा दाल रूट वर्ड के साथ, गवाही देने वाला। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बता रहे हैं, ताकि वो जान ले, यानी अल्लाह ताला जान ले कि जो लोग ईमान लाए हैं तुम में से, वो बाज को शहीद बना ले, यानी उनमें से। अब ये सिला 1 बना था, वाव हरफे अतफ के जरिए जुड़कर ये जुमला फेलिया जो है सिला नंबर 2 बन गया इसका। ठीक है, अब ये दोनों सिलों के साथ मिलके मौसूल और सिला दोनों मिलके या अलामा फेल का मफूल बनेंगे। इस तरीके से ये फेल फाइल मफूल, यहां तक जुमला एक फेलिया मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इस जुमला फेलिया तो ये है, लेकिन आपने देखा ये लामे तालील लामे कई से शुरू हो रहा है, और आपने इसके मीनिंग्स में जब देखेंगे ना, ताकि वो जान ले, यानी कि अब ये वजह क्या है कि लामे तालील जब जुमले में आता है ना शुरू में, तो हम इसको जुमला तालीला भी कहते हैं, जुमला तालीलिया, यानी कि या तो तालील किसी को, किस चीज को कहेंगे हम, या इसको इल्लत, आइन लाम ता, इल्लत से ये निकला है लफ्ज, और इसका मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना किसी को कोई हर्फ की ये इल्लत है, ये वो वाला इल्लत नहीं है। अरबी में जो इल्लत होता है ना, उसका मतलब होता है कि किसी भी काम के करने की वजह को बयान करना, कि ये काम हुआ क्यों, इसके करने की वजह क्यों हुई। इसीलिए लामे कई या मुजारा मंसूब वगैरह ताके का मतलब लेकर आते हैं, या जब मीनिंग्स में कोई चेंज आता है ना, तो उसकी वजह क्या होती है, आगे मफहूम जुमले का चेंज करना होता है, जुमले का मफहूम। अब ये जुमला फेलिया ताकि जान ले, हालांकि या अल्लामा क्या है, वो जानता है या वो जानेगा, लेकिन लामे कई लामे तालील ने अब सबब बयान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारा जो माल दौलत का हेर फेर, या वक्त जो है किसी का कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा, दुख तकलीफ का, बीमारी राहत का हेर फेर क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि अल्लाह ताला जान लें कि जो लोग ईमान लाए हैं ना, हम में से, तो अल्लाह ताला उनमें से बास को अपना शहीद बना ले। अल्लाह को किसी शहादत की जरूरत नहीं है, ये इंसान होता है ना, इंसान की तसल्ली के लिए ऐसा काम होता है कि अल्लाह ताला कुरान में लोगों को तसल्लियां देते हैं। अगर हम इस पूरी आयत को मुकम्मल कर लेते हैं, वाव हरफ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा, माफा मरफू इसम आ गया हमारे पास हमजा लाम हा रूट वर्ड के साथ, ला नहीं लाए नाफिया, युहिब्बु वो मोहब्बत करता, तो ये लाए नाफिया की वजह से क्या हो जाएगा, फेले मुजारा मनफी हो जाएगा। और या ये हा बा रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब है, और जालिमीना जालिमों से, इसमें फाइल आ गया वालिमीना, नस्बी जरी, सॉरी नस्बी जरी हालत का जमा इसम हमारे पास आया, ईना ने हमें बताया कि ये हालत नसब में है, और ये मफूल बन गया युहिब्बु फेल का। तो ये फेल और ये फाइल, इसका फाइल क्या होगा, हुआ की जमीर इसका फाइल होगी, क्योंकि नजर नहीं ना आ रहा बाहिर, तो हुआ की जमीर, वो मोहब्बत करता वाहिद है ना, नहीं वो मोहब्बत करता जालिमों से, फिर फाइल मफूल जुमला फेलिया नाफिया हो गया। ठीक है, और ये जुमला फेलिया नाफिया जो है
اللہ مبتدا کی خبر بن گیا اور یہ پھر جملہ اسمیہ بن گیا. تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے پورے جملہ فعلیہ کو پیکٹ بنایا تھا نا، اور پھر اس کو کس جگہ پہ رکھ دیا؟ مبتدا کی خبر کی جگہ پہ. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کبھی موصول صلہ جیسے یہاں پہ پیکٹ بن کر اور کیا بن گئے تھے؟ مفعول بن گئے تھے. تو ہم اسی طریقے سے جملوں کو پیکٹ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے اور آسانی ہو جائے ہمارے لیے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پورا اہل ایمان کو نا غزوہ احد کی جو اتنی بڑی چوٹ پہنچی تھی نا، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا بھی ہے، پچھلی آیات میں دیکھا بھی ہے کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس میں سے کوئی فرد شریک نہ ہوا. یعنی کہ سیم سچویشن وہی جیسے غزوہ بدر میں ہم نے دیکھی تھی نا، کہ قریش کا کفار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی قتل نہ ہوا ہو. سیم وہی پوزیشن غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو پورے مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا، اور اس وقت تک میت پہ بین کرنے کی آیات نہیں آئی تھی. تو عورتیں مرثیے کہہ کہہ کے بین کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں. اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کچھ الفاظ نکلے تھے کہ حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں، کیونکہ مدینہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا. حمزہ رضی اللہ عنہ تو مہاجر تھے نا، ہجرت کر کے آئے تھے. یا انصار کی جو گھرانے کی عورتیں تھیں وہ تو اپنے رشتہ داروں کے میتوں کے اوپر رو رہی تھیں، اپنے شہداء کے اوپر بیان کر رہی تھیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنتے ہوئے نا، انصار نے اپنے گھروں سے جا کے خواتین کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان کے دکھ کو کم کیا جائے اور ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرے. یعنی کہ دکھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پہنچا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر ایک حساس دل تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا. یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کر رہے ہیں کہ اتنے غمگین نہ ہوں، اتنے ملول نہ ہوں، اتنے دل گرفتہ نہ ہوں. اس وقت اگر تمہیں چرکا لگا ہے نا، تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا لگا ہے. یعنی کہ موت کی تکلیف ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے. موت جب ہمارے کسی بھی پیارے کو آتی ہے تو چاہے وہ کفار میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو، ایک ہی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے. تو 1 سال پہلے ان کے بھی 70 افراد جو تھے بالکل اسی طرح مارے گئے تھے. تو یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی قوم کی بھی کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے، اسلوب ہے یہ. اگر آزمائش کے دن نہ آئیں، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی ذکر نہ پہنچے، تو کیسے پتا چلے گا کہ حقیقی مومن کون ہے؟ امتحان سے، آزمائش ہی سے تو انسان کھوٹا کھرا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. پتا چلتا ہے کہ کون ثابت قدم ہے. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کس نے اپنا سب کچھ لگایا، کس نے صبر کیا، کس نے اللہ رب العزت کے فیصلے کے اوپر یس کہا، برداشت کیا، صبر کیا. تو اگر تکلیف کسی کو پہنچی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کفار کی مدد کی. اللہ کو پسند کیا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اس طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا جائے؟ اللہ رب العزت تو چاہتا تو ان کو، چونکہ جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ان کو اس طریقے سے یہ دن دکھاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کھوٹا کھرا علیحدہ علیحدہ کرتے. یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں بھی بالکل سیم اسی طریقے سے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی آزمائشیں بھیجتا ہے. کبھی کسی شکل میں آتی ہیں، کبھی کسی شکل میں آتی ہیں، کبھی مالی ڈسٹربنس کی شکل میں آتی ہیں، کبھی ان کی شکل کسی اور طرح کی ہوتی ہے، کبھی گھروں میں خانگی، بیماری، کبھی ناچاکی، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت ہر مومن کو آزماتا ہے، ہر ایک انسان کی آزمائش کرتا ہے. کبھی ساری نعمتیں دے دیتا ہے، کبھی کبھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کبھی بے انتہا مال و دولت دے دیتا ہے لیکن بیماری ایسی دے دیتا ہے کہ وہ آزمائش بن جاتی ہے. کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کا یہ ایک اس میں حکمت ہے. اللہ نے کھوٹے کو کھرے سے علیحدہ کرنا.
اللہ نے کھوٹے کو نکال دینا ہے، گند کو نکال دینا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پہچان لینا ہے کہ کون میرا بندہ میری آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے، کون اچھے وقت کو دیکھنے کے بعد برے وقت میں بھی اس کو اللہ رب العزت کی مرضی سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے کہ جب تک سب کچھ ویل اینڈ گڈ ہے تو شکر ہے اللہ کی ذات کا، ہمارے سے اللہ خوش ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام جب ان کو کوئی ذکر نہیں پہنچتی تھی نا 40 دن تک، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمارے ایمان میں کوئی خدشہ تو نہیں ہو گیا، کہیں ہمارے ایمان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ جبکہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی تکلیف پہنچے نا، ہم اس ٹائم پہ پریشان ہوتے ہیں کہ لازمی طور پہ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، کیونکہ خوشحالی تھی تو اللہ راضی تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، خوشحالی بھی ایک آزمائش ہے نا۔ خوشحالی اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے تو اس کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کیجئے، اللہ سے رجوع کیجیے اس وقت پر، اور جب تکلیف آئے تب بھی اللہ سے رجوع کریں اور اللہ ہی کی طرف اس آزمائش کو رکھیں کہ میرے رب میرے امتحان لے رہا ہے اس وقت، میں نے اپنے رب کو اپنے صبر کے ساتھ اس کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے، بہترین فیصلے کا، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے شہید بنا لے کہ میں نے اس کے فیصلے کے اوپر صبر کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 کو دیکھتے ہیں۔ وا اور لیمحصا، تاکہ وہ خالص کر لے اللہ اللہ تعالی الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ وَيَمْحَقَ اور وہ مٹا دے الکافرین کافروں کو۔ اب اللہ رب العزت نے ایک جملہ تعلیلہ میں بتایا کس طریقے سے اللہ رب العزت جب گردش دیتا ہے تو کیا فائدے دیتا ہے، اور دوسری آیت میں بھی یہی مفہوم دوبارہ دیا گیا۔ واو حرف عطف ہے، لام لام کئی لام تعلیل ہے، یمحصا یہ فعل مضارع منصوب آ گیا، میم ہا صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، تاکہ وہ خالص کر لے، وہ صاف کر دے۔ میم ہا صاد محض، کسی چیز کو کھوٹ اور عیب سے پاک کر دینا۔ مثال کے طور پہ سونے کو گلا کر آگ میں جب تپا دیا جاتا ہے نا تو وہ کندن بن جاتا ہے، کہتے ہیں نا اس کا سارا کچرا نکل جاتا ہے۔ تو دلوں کو پاک کرنے کے لیے تمحیص کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ تزکیہ اور تطہیر کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک کر دے، اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دے نفس کا انسان کے، یہ اس میننگز میں آئے گا۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے، اللہم محص عنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں دور کر دے۔ اور یہاں پہ یمحقا اس کا مطلب ہے ہٹا دے، گھٹا دیتا ہے، ویسے تو یہ ہے نا یہاں پہ وہ مٹا دے، لیکن گھٹا بھی دے یا اور ہلاک کر دے، اس معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ مصدر ہے، میم ہا قاف روٹ ورڈ ہے اس کا۔ تو یہاں پہ فعل مضارع واحد مذکر غائب، اللہ اس کا فاعل آ گیا، فعل فاعل۔ اب مفعول کو ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے، الذین اسم موصول، صلہ بنائیں گے، آمنو فعل ماضی واحد مذکر غائب، حمزہ میم نون روٹ ورڈ، اور واو حرف عطف کے صلہ نمبر 1 واو حرف عطف کے ساتھ جڑ کے یمحقا فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور الکافرینہ اس کا مفعول، کاف را روٹ ورڈ کے ساتھ حالت نصب کا مفعول آ گیا ہمارے سامنے۔ تو یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ و عطفی کے ذریعے دوسرا صلہ بنا الذین موصول کا، تو یہ دونوں صلے اپنے موصول کے ساتھ مل کے یمحصا فعل کا مفعول بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ فعل، یہ فاعل اور مفعول پورا جملہ فعلیہ ہو گئے، اور جملہ فعلیہ کون سا ہوا، تعلیلہ، کیونکہ اس نے وجہ بتائی کیوں کرتا ہے اللہ رب العزت، تاکہ لوگوں کو خالص کر لے۔ مسلمانوں میں خاص طور پہ انصار مدینہ کی آزمائش مطلوب ہے کہ جو بھی ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ پختہ ایمان والے ہیں یا کچھ کمزور ہیں، کیونکہ دیکھا گیا تھا نا عبداللہ بن ابی کے ساتھ بہت سارے لوگ تو مڑ گئے تھے، واپس چلے گئے تھے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ ابھی بھی ان میں منافق موجود تو نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے عقیدے کے ساتھ پختہ ہو جائے، اور اگر کوئی کچا ہی رہتا ہے تو وہ اہل ایمان سے کٹ جاتا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی جماعتی قوت کو کوئی ضعف نہ پہنچے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ کھوٹے کو کھرے سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر بھی ایسا ہے، کچھ مومن ہیں
کچھ پختہ ایمان والے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تھوڑی سی آزمائش سے گھبرا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمحیص کر دی ہے، سب کو چھانٹ کے الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابئی اور اس کے 300 ساتھیوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، ورنہ ان کی اصلیت تم پہ کیسے ظاہر ہوتی۔ بحث اور تمحیص ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، یہاں پہ بھی وہی مطلب ہے، قریدنا، یعنی کہ ایسا قریدنا کہ سب سچ اور جھوٹ علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ سیم اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں خالص کرنے کے معنوں میں لیا کہ کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر